گھر سے نکلتے ہیں اور واپس جانے تک آپ عبادت میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے بچے کو تربیت دینے کے لیے ادھر آئے۔ تو جب آپ اسکول سے جائیں آپ کا سفر عبادت ہے۔ اور اگلی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو لڑکی ملازمت کرتی ہے گھر سے باہر، آپ اس کو معیوب مت سمجھیں۔ یہ آپ بولیں گے کہ ہمیں کیوں آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ میں نے معاشرے میں دیکھ لیا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ہمارے پنجاب میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے، اس کا رشتہ ہونے لگتا تو کہتے ہیں یہ تو بہت باہر کام کرتی ہے۔ آپ یہ چھوٹی نرسری سے شروع کریں بچوں کے ذہن سازی کے لیے کہ عورت کہاں نہیں گئی۔ میں بتاتا ہوں، جب بھی جنگ ہوتی تھی کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کا پورا ڈال کر ساتھ لے جاتے اور سیاپا، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت اس دور میں بھی گھر سے نکل کر باہر مردوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے۔ تو آپ ٹیچر ہیں، آپ سے ہی لڑکیاں پڑھ کے پھر جو اس کے گھر میں والد بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکی کام کے لیے نکلتی ہے، تو کس کا دل کرتا ہے صبح 6 بجے اٹھ کر تارے ارقم کے لیے تیاری کر کے آنا اور پھر شام تک ادھر رہنا اور پھر گھر جانا؟ یہ کم وقت لوگ ہیں جو فرینچائز کی لڑکی، ڈیوو کی لڑکی جو ڈیوو پہ کام کرتی ہیں، یہ اسکولوں میں پڑھاتی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس سے شادی نہ کرنا، اس سے نہ کرنا۔ کیوں کہ یہ باہر جاتی ہے، یہ جو بھی کرتی ہے، یہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 5 ایسی ہوں گی جن کا وہ کردار غلط ہوگا۔ 95% میں قسم دے سکتا ہوں جس عورت نے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے اور سارا دن ڈیوو میں، سارا دن اسکول میں، سارا دن فرینچائز پہ پڑھانا ہے، محنت کرنی اور شام تک گھر پہنچنا ہے، وہ تو اپنی عزت بچا کے اپنا کام کر کے کما کے اپنے ماں باپ کے لیے بازو بنی ہوئی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بری عورت ہو تو وہ تو گھر میں بیٹھ کر سب کچھ کما سکتی ہے۔ تو میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں، شیم فار یو جو ایسی ذہنیت کے مالک ہے، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آپ پہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ڈیوٹی کرتی ہے کہیں، آپ کو کیا پتا ہے وہ کس مجبوری سے یہ جتنی باہر ڈیوٹیاں کرتی ہیں۔ کوئی اپنی بیوہ ماں کا خامد بن کے کر رہی ہے، کوئی اپنے بیمار باپ کا بازو بن کے کر رہی ہے، بیٹا بن کے کر رہی ہے، کوئی اپنی بہنوں کے باپ بن کے نوکری کر رہی ہے، اور اپنی دنیا میں خاشیں دفن کر کے ایک زندہ لاش کفن سر پہ لے کر، جسم پہ لے کر صبح ڈیوٹی پہ نکلتی ہے، شام کو گھر جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے انہوں نے اپنی خاشوں پہ کفن لیا ہوا ہے۔ یہ بھی عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم سوئی ہوں، ہم سے پہلے کوئی ناشتہ تیار کر لے۔ اب آپ کے گھروں میں جتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں صبح یہ کام کروں، صبح کروں۔ اسی لیے میں آپ سے بھی، اسٹاف سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں یہ باپ کتنی محنت کرتا ہے، ماں کرتی ہے۔ ہم بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف۔ ماں باپ تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں، ٹفن تیار کرتی ہیں، 6 بجے کے بعد یہی مائیں کھانا بچوں کو کھلا کر اسکول بھیجتی ہیں، پھر لنچ تیار کرتی ہیں، پھر برتن صاف کرتی ہیں، پھر شام کے ٹائم کھانا تیار کرتی ہیں، پھر اسکول کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ان کو سلاتی ہیں، پھر بچہ اٹھتا ہے، پھر اس کو سلاتی ہیں، پھر دروازہ کھولتی ہیں، پھر صبح 6 بجے تک بچے نزدیک اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کہ اتنا اسٹاف بیٹھا ہے۔ کوئی گھر مجھے دکھا دے کسی ماں نے اٹھ کر کہا ہو کہ میں نے تیرے گھر نہیں رہنا کہ یہ تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اس ماں کو سکون صرف قبر میں ملے گا، باقی سارا ماں باپ اپنا سکون ان بچوں کے نام لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں، ان کو سلوٹ کریں۔ آپ کو اسکول سے کوئی گولڈ میڈل ملے، کوئی ایوارڈ ملے، اگر ماما پاپا فوت ہو گئے تو قبر پہ لے جائیں، اگر زندہ ہے تو ان کے گلے میں جا کر ڈال دیں کہ آئی سلوٹ یو ماما، آئی لائک یو ماما، آئی مس یو۔ یہ آپ کا ہی سب کو بدولت ہے کہ مجھے آج اتنی میری عزت ملی۔ آپ نے صبح 6 بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے مجھے برتن صاف کر کے ناشتہ دیا، میرا ٹفن تیار کیا، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا، میں گجرانوالے گیا تو ایک بچہ مجھے ملا تو میں نے اس کو گلے سے لگایا، میں نے کہا بیٹا آپ اس عمر میں کام کر رہے ہیں، آپ تو پڑھنا چاہیے۔ تو وہ بچے کے ہاتھ میں سلوٹیں پڑی تھی اور رونے لگ پڑا، میں نے گلے لگایا تو کہتا جی میرا کام کرنے والا بابا تو قبروں میں جا چکا ہے،
تو جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے. یہ بچے جو کہتے ہیں نا بڑے پر تم کون ہوتے ہو, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کپڑے برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے. اس لیے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کو اس طرح کی حالت میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی, اپنا فیوچر, مستقبل آپ کو سمجھا ہے, اور آپ نے ان کو دنیا میں کبھی زندگی میں اونچے لہجے سے نہیں بولنا, اونچے لہجے سے بات نہیں کرنی, آنکھیں ان میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی, کیونکہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس ٹائم اپنا اچھی زندگی گزاریں. نہیں تو میں نے عورتیں دیکھا ہے وہ گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہیں, میں نے عورتیں دیکھی ہیں گلیوں میں کھڑی ہیں, لوگ ان کو مذاق کرتے ہیں, اور آپ ایک عزت دار معاشرے میں, عزت دار فلٹر میں اور بڑے سکور کیمرے لگے اور آپ تعلیم بھی بچوں کو دے رہے اور روزگار بھی مل رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ آپ کے ماں باپ کا ہاتھ ہے. اس میں میں آخر پہ ایک نظم سنا کے جانا چاہتا ہوں. بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے, وہ چاہتی کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں, رب سے ملاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو, وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو, کبھی میٹھا دودھ پلاتی 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 تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو, تھپک کر سلاتی ہے ماں. جن کے کمروں میں ہم ایک منٹ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کو نیند کیوں نہیں آتی, وہ کیا ہے, تھپک کر سلاتی ہے ماں, تھپک کر سلاتی ہے ماں. بہت یاد جب ہم اکیلے کھاتے ہیں, کبھی ان کو پاس بٹا کر نہیں کھلایا, وہی مائیں اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو, کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو, تھپک کر سلاتی ہے ماں. بہت یاد, یہ پیروں اور مولویوں کا ہم احترام کرتے ہیں کہ ہمیں دین سکھاتے ہیں, مگر یہ کون ہے, میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے, وہ چاہتی یہ مائیں کیا ہیں, یہ آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتی ہیں, یہ مائیں کون ہیں, یہ آپ کو اونچے لوگوں میں دیکھنا چاہتی ہیں, بلندی پہ دیکھنا چاہتی, مگر جب تم عروج پہ پہنچتے ہو, یہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں, یہ دنیا سے نہیں ملتے, آپ کا عروج نہیں دیکھ پاتے. اور میں نے دیکھا ہے جن کے لیے تم نے ماما پاپا کو چھوڑا ہوتا ہے, رشتے داروں کے لیے, بھائیوں کے لیے, عزیزوں کے لیے, سسرال کے لیے, ماں باپ کی آپ کوئی بھی کیئر نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں, روندے دیکھ شریک بھی بوئے ٹک لیندے, بن ماں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے, اپنی ماں والی تھان کوئی لیندا نہیں, پتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے, روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹو لیندے, بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے, اپنیاں ماواں
मुसलमानों ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडांदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाह लाड़ आप लड़ांदी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे तथे सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दी शै टकदा नहीं शामो शाम शहरों घर नूं आना पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा बिना मतलब तो राखी करन वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दी शै टकदा नहीं सब कहंदे ने मां सुनोआ तो वख कदे ना होए अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए की सोचिया सी की होया हुण किस नूं दोष दियां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे ले माए असां वेड़ा वंडिया ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया खेत बन्ना असां सारा वंडिया घर भी वंड ले खेत भी वंड लई हर थां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे आया हुण रल मिल बईए किते विछड़े ना मर जाइए जा दुनिया ते ममता वसदी जा मेरे रब दा नाम दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे। ये आपसे मुखातब होने का यही मकसद है कि आप जिस तरह इस फिल्म में है कि माँ बाप ने हमें कैसे पाला इस तरह आप इन बच्चों के दिलों में भी ये बातें डालें कि माँ बाप अपना पेट काट कर आपको सैरों पे भेजता है टूर के साथ भेजता है अपना पेट काट कर अपने कपड़े नहीं बनाता आपको बना कर देता है आप एक टीचर हैं मैं भी रो पड़ा हूँ आप भी रो पड़ी ये फिल्म होती है नफ्सों की इंसान के अंदर वो जाग जाता है मैंने देखा 25 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए हमें पता है हमारी मामा ने हमें कितनी मुसीबतों से पाला है कितनी मेहनत करके पाला मैंने रात 2 बजे उठना तो मेरी माँ ने कढ़ाई करके होना और मैंने 3 बजे भी उठना ना तो उन्होंने काम कर दिया तो मैंने कहा मामा आप सोती किस टाइम तो हम 8 बहन भाई थे तो इस सीट पे पहुंचने के लिए ये मेरी माँ की रात की वो भेड़ थी तो अब मेरा लाखों का भी नुकसान मेरी माँ बाप की तरफ से हो जाए मेरी माँ कहे कि ये काम ऐसे ही होना है तो वो ऐसे ही कर देता हूँ उसकी वजह कि उनकी दौलत तो मैं यहाँ तक पहुँचूँ तो आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि घर जाकर माँ बाप कोई भी आपके माइंड के खिलाफ बात कर भी दे तो आप उसको नज़रअंदाज कर दिया करें ये देखकर कि इन्होंने हमें अपना मुस्तकबिल समझा आप बताएं जिस गाड़ी को अपनी मंजिल ना मिले तो वो गाड़ी तो नाकाम है जिस सवारी को अपनी मंजिल ना मिले रास्ते में उसको कोई हॉस्टल नहीं मिलेगा कोई ठहराएगा नहीं इस तरह ही माँ बाप भी आपको एक अपनी मंजिल समझते हैं आप उनकी अगर इज्जत करेंगे आप उनके आगे बोलेंगे नहीं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनका दिल सुकून से भर जाएगा कि मेरे बच्चों ने आज मेरी मान रखा है जिस तरह बचपन में ये मुझे ऐसी ऐसी शरारतें करते थे कि गुस्सा आता था तो मैं पी जाती थी आज मेरी भी कोई बात इनको अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने मेरा गुस्सा पी लिया है अपने गुस्से पे काबू करके मुझे कुछ नहीं कहा तो वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा यही कुरान मजीद की तफसीर है
آپ اس طرح کا بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ آج کی نشست یہ بیٹھک قبول فرمائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کریں۔